بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صادقون۔ سورۃ الحشر کے آخر سے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت بیان فرمائی ہے، اور ساتھ میں ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو ان صحابہ کے ساتھ جو ایک صحیح تعلق اور برتاؤ ہے اس کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ جو پہلی آیت ہے وہ مہاجرین صحابہ کے بارے میں، دوسری آیت انصار صحابہ کے بارے میں، اور تیسری آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے متعلق ایک نصیحت اور تلقین پر مبنی۔ قرآن مجید میں بار بار صحابہ کرام کو مہاجرین اور انصار کہا گیا، تو یہ صحابہ بھی ہیں، پھر ان صحابہ میں کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں۔ صحابی کا معنی ہے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کے ہر دور میں ساتھی مقرر فرمائے۔ ان ساتھیوں کے مقرر کرنے کے بہت سارے فوائد تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ رسول کے معاون، مددگار اور حمایتی بن جائیں، کیونکہ جو مشن وہ لے کر آئے ہیں انبیاء، اس مشن میں معاون، مددگار اور حمایتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من قبلی فی امت من نبی الا کان لہ اصحاب و حواریون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی اور رسول بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی اور رسول کے ساتھی اور حمایتی بنائے، اللہ ہی بناتا ہے، تاکہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ بحفاظت بندوں تک پہنچ جائے، امانت بندوں تک پہنچ جائے۔ تو ایک تو ہر نبی کے صحابی اسی لیے ہوتے ہیں، تاکہ نبی جو مشن لے کر آیا ہے وہ اس میں اس نبی کے مددگار بنے، معاون بنے، حمایتی بنے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے نبی سے دین کو لیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، پھر نبی سے پوری تربیت حاصل کریں اس دین پر عمل کی، نبی سے تربیت حاصل کریں دین پر عمل کی، اپنے نبی کو دیکھ دیکھ کے دین کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور پھر دنیا میں پھیل جائیں اور یہ دین انہوں نے سیکھا ہے، سمجھا ہے،
اس کو وہ آگے پہنچائیں، کیونکہ دین صرف وہ اس نبی اور نبی کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ نبی تو دین کو پہنچانے کے لیے آتا ہے، اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھا کے چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو یہ امانت دے کے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جس کے 1 سال کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس وقت یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایمان والو، میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں غالباً خطبہ دیتے ہوئے سب لوگ جب سامنے تھے تو پوچھا الا قد بلغت، یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا بلا قد بلغت وادیت ونصحت۔ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد ادیت قد بلغت، آپ نے دین پہنچا دیا ہے، بلکہ ادیت، پوری طرح اس ذمہ داری کو نبھا دیا ہے، ونصحت، بلکہ آپ نے تو ہمارے ساتھ پوری خیر خواہی کر دی۔ یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو پہلے ہی روشن تھا اور روشن ہے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی ایک دفعہ اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اے اللہ، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے بندے میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا، ادا کر دیا اور نصیحت کا حق ادا کیا۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، 3 بار۔ تو صحابہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی سے دین کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور نبی سے تربیت حاصل کر لیں، پھر اس دین کو آگے پہنچائیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس پوری بعد میں آنے والی امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ رہا۔ کیوں؟ ایک تو اللہ ان صحابہ کو اپنے نبی کے لیے چنتا ہے، دوسرا یہ صحابہ نبی کے حمایتی، مددگار اور معاون ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور تیسرا یہ صحیح معنوں میں اس دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، دین صحیح معنوں میں یہی سمجھنے والے ہوتے ہیں اور اس دین کو پھر آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر دور کے جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ اس امت میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے آپ یہودیوں سے پوچھیں تمہاری امت میں آج تک بتاؤ سب سے افضل کون لوگ تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ عیسائیوں سے پوچھو تم میں آج تک سب سے افضل کون لوگ ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ یہ طبی چیز، یہ تو بدبختی اور بد نصیبی اس امت کی ہے
اس امت میں کچھ ایسے بدبخت لوگ آ گئے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں اس امت کے افضل نہیں، افضل کا نہ پوچھیں، اگر ان سے پوچھیں نا کہ اس امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ نالائق لوگ کہیں گے ہمارے نبی کے صحابہ ولا یاد، یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر لوگ، وہ اپنے نبی کے صحابہ کو سب سے افضل کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے نبی کے صحابہ کو سب سے افضل، دور باتیں افضل بھی نہیں مانتے، بہتر بھی نہیں مانتے، بہتر ماننا تو دور کی بات ہے، سب سے بدترین سمجھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اس لیے ہوتے ہیں، ہر نبی کو ملتے ہیں، ہر نبی کو ملتے ہیں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے بعد میری امت کے لوگ، تمہارے بعد میری امت کے لوگ وہ میرے دیدار کو، میری زیارت کو، میرے صحابی ہونے کو ترسیں گے اور یہ خواہش کریں گے کاش ہمیں دنیا کے سارے خزانے مل جائیں، وہ ہم لوٹا دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ہمارے نبی کی زیارت نصیب ہو۔ آج ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی کوئی تڑپ ہے؟ ہم صحابہ کرام کو خوش نصیب کس بنیاد پر سمجھتے ہیں؟ بہت ساری باتیں، لیکن ان میں سب سے مقدم اور سب سے پہلی بات کیا ہے کہ صحابہ کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا، انہیں ان کی مجلسیں نصیب ہوئیں، کتنا ان کو چاہت تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی پہر گھر سے باہر نکلے، اپنی کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو دروازے پہ ایک صحابی بیٹھا، آپ حیران ہو گئے، پوچھا تم یہاں اس ٹائم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر رات اسی طرح آ کے بیٹھتا ہوں۔ کیوں؟ آپ کو رات کو خدمت کی ضرورت پڑ جائے، خدمت کی ضرورت پڑ جائے تو تاکہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ دن میں تو سب موجود ہوتے ہیں، رات کو بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے میں تو رات گزارتے ہی ہیں۔ پھر آپ اس کو ساتھ لیا، پانی ساتھ لیا، جائے قضا حاجت کی، پھر صحابی نے وضو کرایا، وہ وضو کرا رہا تھا اور آپ اس کی محبت اور پیار اور خدمت پر خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سل، ربیہ نام تھا ان کا، سوال کرو، کچھ مانگو، میں دعا کر کے اللہ سے تمہیں لے کے دوں۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں سوچنا پڑا، اللہ کے رسول نے اتنی بڑی آفر کر دی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ کے بتا، کہتے ہیں میں سوچتا رہا، آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نبی یہ ہے کہ اسے اپنے نبی کا ساتھ، اپنے نبی کا قرب مل جائے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس یہ دلی تمنا آرزو ہے، اس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ملا ہوا ہے، آپ کی قربت ملی ہوئی ہے اور آپ کی خدمت کا موقع ملا ہوا ہے، بس یہ تمنا ہے، یہ دعا ہے، یہ آرزو ہے کہ جنت میں بھی اسی طرح آپ کی یہ رفاقت اور ساتھ نصیب ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ تو یہ صحابہ ہے، صحابی، تو یہ دو ان کے ذمے کام ہوتے ہیں، ایک رسول کا ساتھ دیں، حمایتی بنے، مددگار بنے، معاون بنے،
اور ایک رسول سے دین کو سیکھیں، سمجھیں، تربیت حاصل کریں اور پھر اس دین کو آگے پہنچیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس معاملے میں جو کردار، جو قربانی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کیے، اس کی مثالیں سابقہ نبی کے صحابہ میں نہیں ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے بچا کے لے آئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ہم فلاں شہر میں بسنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امر سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں تمہارے مخالفین رہتے ہیں، ان کا قبضہ ہے، لیکن اللہ کے امر سے تمہیں فتح مل جائے گی۔ بس ایک بات ہے، تم جہاد اور لڑائی کی نیت سے اس شہر میں داخل ہو جاؤ کہ ہم ان کو نکال دیں گے۔ جیسی تم شہر سے داخل ہوگے اللہ تمہیں نصرت دے دے گا اور اللہ تمہارے دشمن پہ رعب ڈال دے گا اور وہ بھاگ جائے۔ بس ان میں سے بعض لوگوں نے بڑی نالائکی کی بات کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ نعوذ باللہ، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کے لڑائی کریں، ان کو نکالیں، جب یہ نکل جائیں پھر ہمیں بتا دینا انا داخلون، پھر ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں۔ لیکن جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ بدر، حالانکہ اچانک ہوئی تھی، اچانک مدینہ سے باہر صحابہ نکلے تھے، وہ جنگ کرنے نہیں، وہ قریش مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ کے اطراف سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت نقصان پہنچایا ہے، ہمارے مہاجرین کے مالوں پہ قبضہ کر لیے ہیں، اور ہم ان کو نقصان پہنچائیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ یہ اس علاقے میں آنے کی جرت نہ کریں، اور انہوں نے ہمارا مال دبایا ہوا ہے، ہم بدلے کے طور پر ان سے مال لے لیتے، اس نیت سے نکلے۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا، راستہ بدل لیا اور مکہ اطلاع دے دی، مکہ سے پوری فوج آئی، 1000 افراد پوری تیاری کے ساتھ۔ اب اچانک اس تجارتی قافلہ کی بجائے اس فوجی لشکر کا سامنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بلایا، پوچھا صحابہ سے بتاؤ یہ اچانک صورتحال ہوگی۔ مقصد انصار صحابہ سے پوچھنا، مدینہ والے، کیونکہ مدینہ والے یہ معاہدہ کر کے آئے تھے ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، صحابہ کی حفاظت کریں گے، اپنی جان مال سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اب یہ تو مدینہ سے باہر جا کے لڑائی کرنی پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر۔ وہ بیٹھے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر۔ پھر مقداد بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے تفصیلی بات کی، اس تفصیلی بات کا خلاصہ یہ تھا آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، جس سے لڑانا چاہتے ہیں لڑا دیں، ہم حاضر ہیں۔ ہم قومیں بنی اسرائیل والا جواب نہیں دیں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ خوش ہو۔ پھر وہ بیٹھے، یہ تینوں ابو بکر، عمر اور مقداد بن عمر، یہ تینوں مہاجرین،
آپ انصار کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ پھر انصار کے ایک سربراہ قائد کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ، تاریخی جملے کے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے نبی ہونے کی تصدیق کی، آپ جو شریعت لائے ہیں اس کے حق ہونے کی گواہی دی ہے، اور ہم آپ کو عہد و میثاق دے چکے ہیں آپ کی حمایت کرنے کا، آپ کا ساتھ دینے کا، آپ کی نصرت کرنے کا۔ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں، آپ ہمیں جس سے لڑانا چاہیں لڑا دیں، جہاں لینا چاہیں لے جانا چاہیں لے جائیں۔ ہمیں آپ آبادیوں کو کراس کراتے 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 سمندر کے کنارے تک لے جائیں، ہم لڑتے لڑتے وہاں پہنچیں گے، وہاں جا کے آپ ہمیں کہیں کہ اب ہم نے اسلام کا جھنڈا سمندر پار آبادی پہ لہرانا ہے، وہاں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور آپ ہمیں سمندر میں کود جانے، اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دے دیں۔ اللہ کی قسم ہم ایک لمحہ سوچیں گے بھی نہیں، آپ کے حکم پر سمندر میں اپنی سواریوں کو ڈال دیں۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے حمایت کا حق ادا کر دیا، حمایت کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ صحابہ ہیں، ان صحابہ کی شان سے قرآن بھرا ہوا۔ ہمیں صحابہ سے محبت، عقیدت، احترام انہی بنیادوں پر ہے۔ وہ ہمارے نبی کے حمایتی تھے، معاون اور مددگار تھے، نبی کے مشن میں نبی کے ساتھی تھے، نبی کے مشن میں نبی کے ساتھی تھے۔ انہوں نے اس دین کے غلبے، اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ مہاجرین ہجرتیں کر کے آئے، ہجرت کو جانتے ہو؟ ہجرت اپنا گھر بار کاروبار جمع پونجی سب چھوڑ کے آ جانا۔ وہ مدینہ آئے، ایک اس لیے آئے کہ ایمان بچا کے آئے، وہاں ایمان خطرے میں، اس لیے آئے کہ یہاں آسانی سے دین پر عمل کر سکیں، وہاں دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اور ایک اس لیے آئے کہ وہاں پر ایک ریاست، اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، تاکہ اسلامی ریاست قائم ہو اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا معاملہ بڑھے، اور مسلمان جو بیچارے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، وہ مکہ میں اپنے نبی سے مل نہیں سکتے مکہ والوں کی وجہ سے، وہ آسانی اور آزادی سے مدینہ میں آئیں اور اسلام پھیلے، ایک اس وجہ سے آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صحابہ، ان سے ہمیں اسی لیے محبت ہے، یہ دین کی تبلیغ، دین کا غلبہ ان صحابہ کے ذریعے ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ صحابہ قدم قدم آپ کے ساتھ، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے، صحابہ کو بھیج دیتے، صحابہ کو جنہیں سرایا کہتے ہیں، کبھی خود شامل ہوتے تھے جہاد میں، کبھی صحابہ کو بھیجتے تھے۔ پھر فتح مکہ کی صورت میں پورا جزیرۃ العرب اسلام کا جھنڈا لہرایا، ہر سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ، جنگ احد میں 1000 صحابہ، جنگ احزاب میں سارے صحابہ جو خندق کھودنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خندقیں کھود رہے تھے۔ اور صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ، اور وہاں تو جب انہوں نے مکہ والوں نے روک دیا مکہ میں داخل ہونے سے، حالانکہ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے گئے، کوئی بھی اسلحہ ساتھ لے کے نہیں گیا تھا، کوئی اسلحہ ساتھ لے کے نہیں گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ یہاں آئیں اور امن اور امان سے عمرہ کر کے چلے جائیں۔ انہوں نے روک دیا، ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر مذاکرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے عثمان، اللہ کے رسول نے انہیں اپنا نمائندہ، اپنا قاصد بنا کے بھیجا، کس کام کے لیے؟ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، پورے اختیارات دے کے بھیجے۔
پھر افواہ اڑ گئی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حالانکہ افواہ بعد میں غلط ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ جو ایک سفیر کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک یوں سمجھے عالمی قانون ہے، انہوں نے اس کو توڑا ہے، لہذا ہم ان سے جنگ کریں گے، اپنے صحابی کے خون کا انتقام لیں گے۔ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ان سے لڑیں گے، انتقام لے کے جائیں گے، اگر ہمیں موت بھی آ گئی ہمیں قبول ہے۔ یہ 1400 صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہر جگہ صحابہ ساتھ، خیبر میں صحابہ ساتھ تھے، جنگ خیبر جو یہودیوں سے ہوئی تھی، قریظہ کے یہودیوں کو وہاں سے بدر کیا تھا، وہاں صحابہ ساتھ تھے۔ پھر فتح مکہ میں صحابہ ساتھ تھے، حنین میں صحابہ ساتھ تھے، طائف میں صحابہ ساتھ تھے، پھر آخری جو معرکہ ہوا تبوک کا، وہاں صحابہ ساتھ تھے۔ صرف 3 صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ سستی یہ تھی کہ ہمارے پاس سواریاں تیز ہیں، ہم ان سے جا ملیں گے، ہم گھر کے کام کاج نمٹا لیں تھوڑے سے۔ قافلہ تو جس میں 10,000 صحابہ گئے، قافلہ تو ایسا ایسا چلتا ہے، اس میں سواریاں ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، اسلحہ ہوتا ہے، تو ہم تو 3 ہوں گے، ہمارے پاس تو تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم تیزی سے پہنچ جائیں گے۔ وہ 3 دن اس طرح سستی کر دی، پھر کہنے لگے اب تو بہت دور نکل گئے ہوں گے، کون سا راستہ ہوگا، ملے نہ ملے ہم بھٹکتے رہیں، ہم نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ صحابہ سے پیچھے رہنا ثابت نہیں۔ اور پھر انہوں نے اتنا سچی توبہ کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے پوچھا تم کیوں نہیں آئے، تو بجائے اپنا کوئی عذر بتانے کے کہ جی بیمار تھے، بیوی بیمار تھی، یہ تھا، نہیں، کام سے سستی ہو، ہم سے سستی ہوگی، ہم نہیں پہنچ سکے۔ اللہ کے رسول علم واقع تو ہر موقع کے ساتھ تھے۔ یہ فتح مکہ ایسے نہیں ہوا، جزیرۃ العرب پر اسلام ایسے نہیں لہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، سورۃ حشر کی سورۃ الفتح کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کے، اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اپنے دین کو غالب کر دے، پوری دنیا پر، تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ غلبہ کیسے ہوا؟ انہی صحابہ کے ساتھ دینے سے، انہی کی قربانیوں سے، انہی کی جد و جہد سے، انہی کی ہجرتوں سے، انہی کی نصرتوں سے۔ تو یہ صحابہ ہیں، ہمیں ان سے اسی لیے محبت، اور اس لیے محبت ہے کہ اس دین کو پوری حفاظت کے ساتھ انہوں نے آگے پہنچایا، رسول اللہ سے دین کو سیکھا، سمجھا، تربیت حاصل کی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے مومن کامل ہونے کی گواہی دی، مومن کامل ہونے کی گواہی دی، بار بار مومن کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا کہ اگر تم نے دین پر چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو یہ دین انہوں نے سیکھا، سمجھا، قرآن مجید کو محفوظ کیا، ایک جگہ جمع کیا، پھر رسول اللہ کی حدیث کو امت تک پھیلایا، پہنچایا، دین کو سکھایا، لوگوں کو سمجھایا۔ تو آج جو ہم مسلمان ہیں، اس کے پیچھے صحابہ کی قربانیاں ہیں، اور اس کے پیچھے صحابہ کی اس دین کے لیے محنتیں اور دین کے لیے تبلیغ۔ تو پھر خود سوچو، ان سے محبت تو واجب ہے، ان سے محبت تو ایمان ہے۔ بھائی اسلام سے آپ کو محبت ہے تو اسلام تو ان لوگوں کے ذریعے آئی، تو ان سے محبت کیوں نہیں؟ اسلام سے آپ کو محبت ہے تو اسلام کو غالب تو انہوں نے کیا، اس وقت مارے انہوں نے کھائیں، ہجرتیں انہوں نے کی، جہاد انہوں نے کیے، جنگیں انہوں نے لڑی، تو ان سے کیوں محبت نہیں؟ جس کے دل میں رسول کی محبت ہے، رسول کے صحابہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں دین کی محبت ہے، ان صحابہ سے محبت ہوگی،
اس لیے کہ یہ دین تو ان کے ذریعے آیا ہے۔ ہاں، جس دل میں رسول کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں دین کی محبت نہیں، وہ دین سے محبت نہیں کرتا دل سے، وہ بھلے بغض رکھے ان سے، اس کو تو صحابہ سے بغض ہوگا نا کہ ان کی وجہ سے یہ دین پھیلا ہے، ان کی وجہ سے دین غالب ہوا ہے۔ ایک پکا سچا مومن صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، وہ تو ان سے محبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار صحابہ، یہ انصار کون تھے؟ مدینہ کے رہنے والے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت پر آمادہ کر کے مدینہ میں لائے کہ یہاں آپ لوگ مظلوم ہیں اور یہاں اسلام پھیل نہیں رہا، یہاں لوگ بیچارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں پا رہے، تو آپ لوگ مدینہ آ جائیں، ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، حفاظت کریں گے، مدد کریں گے، وہاں ہمارا اثر و رسوخ ہے، وہاں کوئی ہم پر جبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ پسند آیا، اللہ نے بھی اجازت دے دی اور اس طرح ہجرت کر کے یہاں آئے، اور ان انصار نے، مدینہ والوں نے حق ادا کر دیا ان کی خدمت کا، رسول اللہ کی نصرت کا۔ قرآن میں ذکر ہے، اسی جگہ پر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر، اسی صورت میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جو ان مہاجرین سے پہلے مدینے میں رہائش اختیار کر چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے یہاں پہنچتا، یہ مدینہ والے ان سے محبت کرتے، ہمارے دینی بھائی آ گئے، ہمارے اسلامی بھائی آ گئے، بلکہ خود لے کر آئے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، ان سے محبت کرتے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جب فتوحات شروع ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، صدقات جمع ہونے شروع ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح بنیادوں پر مہاجرین کو دیتے تھے، کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا، ان کا کاروبار نہیں تھا، ان کا کچھ بھی نہیں تھا، بیچارے خالی ہاتھ لٹے پٹے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اور صدقات ان کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ انصار کبھی اپنے دل میں اس مال کی حاجت بھی محسوس نہ کرتے، حاجت کہ ہمیں ضرورت، دل میں کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا ہمیں دیا ہوا بہت ہے، اللہ کے نبی ان کو دیجیے۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ایک علاقہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، کہا انصار تمہاری دین کے لیے بڑی خدمات، بڑی خدمات، میں یہ علاقہ تمہارے نام الاٹ کر دیتا ہوں، تمہاری خدمات کے اعتراف میں، تمہاری خدمات کے اعتراف میں۔ صحابہ نے کہا کیا آپ اسی طرح ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی دے رہے ہیں جس طرح آپ ہمیں دے رہے ہیں ہماری خدمات کے اعتراف میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ تمہاری خدمات کے اعتراف میں دے رہا ہوں۔ ان انصار صحابہ نے کہا اس وقت تک ہم نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی آپ دیں۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مال و دولت کمانے کے لیے، دنیا پرستی کے لیے اسلام لائے، یہ ہجرت انہوں نے دنیا کی خاطر کی تھی یا اسلام کی خاطر کی تھی؟ یہ انہوں نے ان کی نصرت دنیا کی خاطر کی تھی یا اسلام کی خاطر کی تھی؟ یہ انصار، اللہ فرماتا ہے لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو مہاجرین کو دیا جاتا انصار اپنے دل میں حاجت نہ پاتے، اور مزید فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مندی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان سے محبت کی باتیں ہیں، اس وجہ سے ان سے محبت ہے۔ تو ان انصار کے بارے میں خاص طور پر کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے حب الانصار آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، فرمایا ان میرے انصار صحابہ جو دین کے حمایتی ہیں، دین کے مددگار ہیں، ان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض نفاق کی علامت۔ جو اسلام سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے گا، کیونکہ اسلام کو قوت اور طاقت اور عظمت ملی ان کی قربانیوں اور ان کی خدمات سے۔
نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور ان صحابہ کی حمایتوں سے یہ دین پھیلا جزیرۃ العرب پر اور پھر بعد میں دنیا پر۔ جزیرۃ العرب سے اس اسلام کو کس نے باہر کے علاقوں تک پہنچایا؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور جو فتنے اٹھے، جھوٹی نبوت کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، ان کی سرکوبی کی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ پھر ان کے بعد 10 سال عمر فاروق نے اسلام کے جھنڈے کو جزیرۃ العرب سے باہر پتہ نہیں کن کن علاقوں میں لہرایا۔ روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو سارے علاقے فتح ہوئے۔ اور پھر مزید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو اندلس تک پہنچا دیا، اور کہاں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد امیر معاویہ کے دور میں تو اسلام دنیا کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ یہ سب صحابہ تھے۔ یہ دین جو غالب آیا دنیا میں، کہتے ہیں نا کہ عمر آدھی دنیا کے حاکم تھے، آدھی دنیا۔ اور انگریز کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا تو اسلام پوری دنیا پہ غالب ہو جاتا۔ یہ سب ان صحابہ کی وجہ سے ہوا۔ تو ہمیں ان سے اس لیے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اسلام کی حمایت اور مدد اور نصرت میں یہ صحابہ پیش تھے، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے۔ اور یہ دین، ان دین کو حفاظت انہوں نے کی، دین کو پہنچایا انہوں نے۔ ابن عباس نے، ابو ہریرہ نے، ابن عمر نے، عبداللہ بن مسعود نے، ابو موسیٰ الاشعری نے، علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو جہاد کے بھی شاہ سوار تھے اور علم کے بھی شاہ سوار تھے، جیسے علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی بہادری، ان کی جرت خیبر میں دیکھ لیں۔ اور پھر علم کتنا تھا، ابو بکر نے بھی انہیں اپنا قاضی بنایا، عمر نے بھی انہیں اپنا قاضی بنایا، عثمان نے بھی انہیں اپنا قاضی بنایا کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے۔ یہ سب صحابہ کی شان ہے، ہمیں ان سے اس لیے محبت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان دونوں طبقات کی، ان قربانیوں کا ذکر کیا، مہاجرین جو گھروں سے نکالے گئے دین کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، اللہ رسول کی نصرت کے لیے، یہ انصار جنہوں جو صحابہ کو ہجرت پر آمادہ کر لائے، ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی اور نصرت کی اور حمایت کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا جو طبقہ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا تیسرا طبقہ ہے والذین جاؤوا من بعدهم، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا تیسرا طبقہ قیامت تک آنے والے ان مسلمانوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں، جو آئے ان صحابہ کے بعد، انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، تو وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے جا چکے ہیں، انصار اور مہاجرین۔ اے اللہ ہمیں معاف کر، ان کی بشری خطاؤں کو معاف کر، مانا بعد میں آنے والے سارے مسلمان ان صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ہم تو پکی پکائی کھا رہے ہیں، ہمیں تو پکا پکایا دین مل گیا۔ انہوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، اسلام قبول کرنا جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا۔ اور انصار نے اس وقت حمایت کی، سارے عرب کی مخالفت مول لی، پورے عرب کی مخالفت مول لی، لیکن ان کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم رسول اور نبی صحابہ کو مدینہ لائیں گے اور ان کی حمایت اور خدمت کر کے دکھائیں گے، پورا عرب ہمارا مخالف ہوتا ہے ہو جائے۔ اب فرمایا جو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی کوتاہیاں، ان کی لغزشیں معاف کر دے، بشری تقاضوں سے جو ہوتی نہ یہ کہ ان کو اچھالنا یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے۔ ان بعض کوتاہیوں کی وجہ سے جو بشری تقاضے سے ہوئیں ان کو برا بلا کہنا، مطعون کہنا، یہ اسلام دشمنی نہیں ہے، یہ تو اسلام دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں اور کہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں میں کینہ نہ آنے دینا۔ کینہ عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، صحابہ کے لیے کہاں سے جائز ہے؟ ان کی تو اتنی قربانیاں ہیں، وہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں،
ہمارے دل کا سرور اور سکون ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے، ہمارے نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ نے جب ان پر راضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی بشری کوتاہیوں اور سستیوں کو اچھالنے والے؟ اللہ تو یہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم راضی نہیں ہیں، ہم کہیں انہوں نے یہ کیا، ہم کہیں انہوں نے یہ کیا، ہم کہیں انہوں نے یہ کیا۔ تمہیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ کیا اور یہ کیا، وہ نظر نہیں آتا جو اللہ نے پورے قرآن میں گنوایا ہے؟ ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کی ہجرتیں، ان کے جہاد، ان کی دعوت و تبلیغ، ان کی ماریں، ان کی قربانیاں، یہ نظر نہیں آتا؟ بہرحال میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج جو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، قربانیاں، جہاد اور دعوت و تبلیغ ہے، اور ساتھ ساتھ ان صحابہ کرام کا، چاہے وہ انصار ہوں، مہاجرون، اہل بیت ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دانت شہید ہوئے، آپ کا تو سر مبارک زخمی ہوا، لیکن صحابہ تو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ ان سب کی قربانیاں، ان سے محبت ایمان ہے، اسلام سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، ان سے محبت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ رسول ان سے راضی تھے، اس لیے کہ دین ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ ان سے بغض، یہ بھی سمجھو اسلام دشمن، یہ سمجھو اسلام دشمن، اس لیے کسی سازش کا شکار نہ ہو۔ ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، ان کے خلاف غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، مسلمانوں کو صحابہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس امت کا سب سے افضل طبقہ ہے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق جیسی شخصیت، جنہیں رسول نے کہا اگر میں نے دنیا میں کسی کو اپنا دلی دوست، خالص دوست، سب سے گہرا دوست بنانا ہوتا، خلیل بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا، میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا، اب دنیا والوں میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا، اس سے میں بدگمان کیا جاتا ہے۔ وہ جو یار غار ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے روکا، ابو بکر باقی ہجرت کر رہے، میں نے اجازت دی ہے، تم نہ کرنا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی رخصت ملنے والی ہے، تم میرے سفر کے ساتھ۔ پھر ابو بکر نے اللہ کے نبی کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، زاد راہ کا انتظام کیا۔ پھر وہ ابو بکر جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اور خود ایک نماز ان کے پیچھے آ کے پڑھے، ان کے بارے میں بدگمان کرتے۔ تو خبردار، آپ کسی کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں وہ بدگمانی کا شکار ہے، وہ دوسروں کی سازش کا شکار ہے، وہ یہودیوں کی سازش کا شکار ہے۔ آپ کسی کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ یہ قابل محبت لوگ ہیں، جب بھی ان کا نام لیں احترام سے لیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی ہیں وہ جھوٹ کی بات۔ میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ بتاؤ، وہ ابو بکر شروع اسلام میں جو غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا تھا، جو مسلمان ہو گئے تھے جو غلام مسلمان ہو گئے تھے، انہیں خرید کے آزاد کرتا تھا، اور اللہ کے رسول اس پر بہت خوش تھے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ابو بکر جو اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا جہادی فنڈ کے لیے، وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جتنا احسان مجھ پر اپنی جان اور مال کے ساتھ ابو بکر نے کیا کسی نے نہیں کیا، سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جو یار غار تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہنا اس نے رسول اللہ کی بیٹی کے مال پہ قبضہ کر لیا، عقل مانتی ہے اس کو؟ عقل مانتی؟ مال بھی کون سا تھوڑا سا قبضہ کر لی، عقل مانتی ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا کوئی مذاق، کوئی لطیفہ، کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سب سے گہرا ساتھی، سب سے پیارا ساتھی، سب سے جان نثار ساتھی، جسے اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے گئے، جس نے سب سے بڑھ کر جان اور مال کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت کی، کہ اللہ رسول کے بعد وہ آپ کی بیٹی کے مال کو غصب کرے گا؟ سوچ سکتے ہو یہ؟ اچھا، پھر مال غصب کر کے کیا تو کہتے ہیں نا غصب کر لیا، کیا کیا؟ اپنے پاس رکھا؟ نہیں، وہ تو مسلمانوں میں تقسیم کیا، یعنی اتنی بڑی، یعنی غصب ہی کرنا تھا تو اپنے لیے کرتے، اسے دوسروں پہ تقسیم کر دیا۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اپنے لیے بھی استعمال نہیں کیا، تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں جھوٹ لطیفہ ہو سکتا ہے؟
ہاں سوال یہ کہ وہ وراثت تقسیم کیوں نہیں کی؟ اس لیے تقسیم نہیں کی کہ اللہ کے رسول خود بتا کے گئے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور جو نبی ہوتا ہے اس کا مال بطور ورثہ کے تقسیم نہیں ہوتا، وہ امت کے ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ نبی کی ساری امت کے ضرورت مند اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نبی اپنے مال کے بارے میں خود فیصلہ کر کے گئے کہ یہ ہمارے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ امت کے غریب اور مسکین لوگوں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ ابو بکر نے تو رسول اللہ کی وصیت پر عمل کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیث سنا دی ابو بکر نے تو اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس موضوع پہ بات نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ابو بکر صدیق نے، پھر علی المرتضیٰ نے رسول اللہ کی بیعت کر لی، حسن حسین نے بیعت کی، پھر عمر کی بیعت کی، پھر عثمان کی بیعت کی۔ کبھی یہ ایشو اٹھایا ہی نہیں ہے کہ یہ مال تھا ہم پہ قبضہ کر لیا گیا، غصب کر لیا گیا، کبھی کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان تھا، دین تھی، شریعت تھا، ابو بکر نے اس پر عمل کیا۔ آج کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ مسلمان سمجھتے ہیں ہاں ابو بکر نے مال تقسیم نہیں کیا، یہ اللہ کی دین ہے، شریعت پر انہوں نے عمل کیا۔ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، اس کا شکار نہ ہوں، صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف اور ستھرا رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی بھی بدگمانی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔